الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق، مالک، رازق اور معبود ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ معبود ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام۔ وہ ہر چیز میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے ناموں میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جنہوں نے آخرت کی خبریں دی اور جنت کے لیے کوشش کرنے کی اپنی امت کو تاکید کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 24 ذی الحجہ 1446 ہجری، 20 جون 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے وقت ایک نصیحت ہے۔ وقت ایک نصیحت ہے۔ اس سال کا یہ آخری خطبہ ہے۔ آئندہ جمعے جو خطبہ ہوگا انشاءاللہ وہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہوگا۔ یہ اس سال کا آخری خطبہ ہے یا اس سال کا آخری جمعہ ہے؟ آپ بولیں گے یا شاید سوچیں گے کہ یہ کیسی بات انہوں نے کہہ دی، ابھی تو جون کا مہینہ چل رہا ہے، تو جون کیسے آخری سال ہو سکتا ہے، یا جون کا مہینہ کیسا، یا جون کا یہ جمعہ آخری جمعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بتا دوں، ذہنوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسلامی سال کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم عادی ہو گئے ہیں
میلادی سال کے یعنی عیسویں جو کہتے ہیں، یا اردو میں میلادی، عربی میں میلادی کہتے ہیں، اردو میں عیسویں سال، تو اس تو جون کا مہینہ چل رہا ہے، وہ تو پتہ ہے سب کو، لیکن 24 ذی الحجہ کا مطلب اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 20 جون یاد رکھتے ہیں، جون جولائی آپ کو پتہ ہے، لیکن ذی الحجہ محرم نہ پتہ ہو تو یہ غلط ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام، اس دین کی بہت ساری عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے، ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے عشر ذی الحجہ کے نیک اعمال، یا 10 ذی الحجہ کو جو عید منائی جاتی ہے، جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں، تو یہ ذی الحجہ ہے، وہ مئی جون نہیں ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حج کے مہینے ہوتے ہیں جو کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں، اور حرمت والے 4 مہینے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، یا اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی مئی جون جولائی نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی محرم، ذو الحجہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اسلامی مہینوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس کو ہم یاد رکھنا۔ چونکہ سال ختم ہو رہا ہے، آج آخری جمعہ ہے اس سال کا، کیونکہ 24 ذی الحجہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا، اور چند دن کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یعنی 6 دن کے بعد۔ آج 24 ہے، 6 دن کے بعد 1447 ہجری شروع ہوگا، 1447 ہجری، اور محرم کا مہینہ آئے گا جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو یہ وقت، یہ سال ختم ہو رہا ہے، تو یہ وقت کا ختم ہونا، سالوں کا ختم ہونا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وقت شروع بھی ہوتا ہے، وقت ختم بھی ہوتا ہے۔ آج دعوت سینٹر کی صبح کی کلاس میں نے بتایا، ہر ابتدا کو انتہا ہے، جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے وہ اینڈ تک پہنچتی ہے، ہر بدایہ کا نہایا ہوتا ہے، ہر آغاز کی انتہا ہوتی ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرتے بھی ہیں۔ تو سال شروع ہوتا ہے، سال ختم ہوتا ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عبرت ہے، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم سب کا بھی وقت ختم ہوگا۔ زندگی ایک وقت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور یہ وقت ہمارا جو مقرر ہے، وہاں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، پل بھر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ جو شب و روز ختم ہو رہے ہیں، مہینے ختم ہو رہے ہیں، سال ختم ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا پلاننگ ہے، گھر بنانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں، کیا آپ نے اپنا گھر تیار کر لیا، کیا آپ اپنے گھر کی تیاری کی فکر میں ہیں؟ میں کون سے گھر کی بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کے انڈیا پاکستان کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا جدہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آخرت کے گھر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں انسان 2 میں سے ایک جگہ گھر بناتا ہے۔ آخرت میں 2 میں سے ایک جگہ گھر اس کا بنتا ہے، یا تو وہ جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، یا تو جہنم میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ جنت کا گھر نعمت ہے، جہنم کا گھر عذاب ہے۔ تو ہم کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری میں ہیں؟ زمین لے لی، بہت قیمتی ہے جنت کی زمین۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے جنت پہ جو اشعار بیان، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بہت مہنگی ہے وہ زمین، اس کو خریدیں آپ، جنت کی زمین خریدیں، وہاں ایک گھر بنائیں، ایک پیلس بنائیں، اپنا ایک محل بنائیں جنت میں، کیونکہ وہاں ابدی زندگی ہے، فانی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے،
اور جنت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، لہٰذا اس کی فکر میں رہیں۔ یہ پورا سال ختم ہو گیا، ختم ہونے جا رہا ہے چند دن میں، 1446 ہجری۔ کیا کیا سال بھر؟ خیر یا شر، اچھے کام یا برے کام؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سال کو خیر میں گزارا، نیکیوں میں گزارا، اطاعتوں اور عبادتوں میں گزارا۔ بڑے بدنصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جن کا یہ سال گناہوں میں گزر گیا، نافرمانیوں میں گزر گیا۔ یاد رکھنا، خیر ہو کہ شر ہو، بدلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر ہوگا تو اچھا بدلہ، شر ہوگا تو برا بدلہ۔ اور خیر سے جنت میں گھر ملتا ہے، شر سے جہنم میں گھر بنتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کی؟ یہاں تو کرائے کے یا ذاتی مکان میں تو رہتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا میں جو گھر ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج صبح جو ہے ہمارے ایک شاگرد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ صبح 8 بجے انہوں نے خبر دی کہ 2 گھنٹے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا انڈیا میں، سالم بھائی کے والد کا، جو مدینہ میں رہتے ہیں ہمارے شاگرد۔ ان کی زندگی ختم ہو گئی، اب قبر ہے، اس کے بعد کے مراحل ان کی زندگی میں۔ ایسے ہی کتنے لوگ چلے گئے دنیا میں۔ اس سال کتنی مولودیں ہوئیں، مطلب کیوں کتنی ڈیلیوریاں ہوئیں اس سال، کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ یہ ہے سسٹم زندگی کا، کسی کو آنا ہے، کسی کو جانا ہے، اور جو آتا ہے وہ جاتا ہے، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے۔ آپ کی بھی فائل بند ہونے والی ہے، میری اور آپ کی۔ اپنی اپنی عمر معلوم ہے نا۔ میں نے دعویٰ سینٹر میں سوال کیا تھا، آدھا منٹ میں نے دیا تھا صبح دعویٰ سینٹر میں، آج آدھا منٹ۔ وہ آدھا منٹ آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں میں۔ کیوں میں نے آدھا منٹ کیا دیا؟ میں نے کہا آپ کو مجھ کو اپنی اپنی عمریں معلوم ہے کہ ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں، تو آدھا منٹ میں نے یہ دیا کہ آپ سوچیں۔ آپ کو پتا ہے نا، 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، 35 کے ہیں، 25 کے ہیں، 55 کے ہیں، معلوم ہے نا۔ یہ تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، سوچنا کیا ہے۔ جو آدھا منٹ میں نے دیا تھا دعویٰ سینٹر میں صبح، آپ آدھا منٹ صرف سوچیں کہ یہ جو لائف آپ کی اتنی گزر گئی، اتنے برس گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، کیسے گزرے؟ بس سوچیں۔ اللہ اکبر، خیر میں گزرے یا شر میں؟ 15 سال میں تو بلوغت ہو گئی۔ 45 کے اگر آپ ہیں تو 15 نکال دیں تو کتنے ہو گئے؟ 30 سال، 30 ایئرس۔ اگر آپ 45 کے ہیں، 15 مائنس کر دیجئے، 30 ایئرس۔ تو 30 سال کہاں گزارا آپ نے؟ خیر میں، شر میں، نیکیوں میں یا گناہوں میں؟ فرائض کی ادائیگی ہوئی، نماز، روزہ، والدین، بیوی، بچے وغیرہ وغیرہ، رشتہ دار، فرائض، حرام چیزوں سے بچے۔ جنت میں گھر بنانے کا کوئی سوچا یا سوچا ہی نہیں ابھی تک؟ 30 سال گزر گئے، نہیں سوچا، تو پھر کب سوچیں گے؟ اچانک بول، کیا آج سالم بھائی کے والد صاحب کو پتا تھا کہ ان کا انتقال ہوگا؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا کسی کا انتقال کب ہوگا۔ بھائی انسان کیا ہے؟ سلف میں کسی نے کہا انسان کیا ہے؟ انسان صرف یہی ہے، ماتا فلان، بلکہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، بس یہی ہے انسان۔ کسی نے کہا انسان کیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ خوشخبری اور موت کے بیچ کی زندگی ہے۔ پیدا ہونے کی خوشخبری، مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے، یہاں سے لائف سٹارٹ، اس کے بعد انتقال ہو گیا، بس۔ کیا لے کر جائیں گے؟ اعمال ہمارے۔ جو قبر میں لے جانی والی چیز ہے وہ ہے عمل، اور ہمارا عمل محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، کیا خطبہ دیا انہوں نے خالد صاحب نے۔ میں نے کہا ان کو کیا خطبہ دیے بھائی آپ۔ یہ آیت دیکھیے، انہوں نے جو آیت پڑھی اور جو حدیث قدسی پڑھی، ہل جائے، دل ہل جائے گا انسان صرف اس، یہ ایک آیت، یہ ایک حدیث یاد رکھ لیجیے جو خطبے میں شروع میں انہوں نے پڑھی۔ آیت کیا ہے؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
لو تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اس دن، کس دن؟ کس دن؟ قیامت کے دن ہر نفس دیکھے گا جو خیر اس نے کیا وہ حاضر ہے وہاں پر، اور جو برا کام کیا وہ بھی وہاں موجود ہے. خیر یا شر، نیکی یا بدی، اچھے کام یا برے کام، حلال ولا حرام، ساری چیزیں اس کے ساتھ جو اس نے کیا. ہر نفس، آپ، میں، یہ سب عورتیں، سب جو کام ہم نے کیا ہے قیامت کے دن حاضر. کیسے حاضر ہوگے؟ مطلب وہاں موجود ہیں ہمارے سارے کام. کیسے موجود ہیں بھائی؟ معلوم نہ آپ کو کیسے موجود ہیں؟ کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا، چپکے چپکے. کیوں؟ فون میں کر رہے ہیں، اکیلے میں کر رہے ہیں، بند روم میں کر رہے ہیں، کمرے میں ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے یہ سب، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ پڑھوں آپ کے سامنے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، نہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی کا برات، بہت اچھا شعر ہے. علامہ ابن قیم نہیں، شاعر. اگر، عربی کا شعر ہے، اگر رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں تمہارا نفس تمہیں برائی پر ابھارے، اگر رات کی تاریکی میں تمہارا نفس تمہیں برائی پر ابھارے، اپنے نفس سے کہو ان الذی خلق الظلام یرانی. اے نفس، جس نے تاریکی کو، اندھیرے کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا شعر ہے نہیں؟ اگر رات کے اندھیرے میں، کیونکہ یہ اندھیرا، شاعر نے کیوں یہ کہا کہ اکثر گناہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، تاریکی میں ہوتے ہیں، چپکے سے ہوتے ہیں، چھپ کر ہوتے ہیں. اگر اندھیرے میں تمہارا نفس تمہیں برائی پر ابھارے تو اپنے نفس سے کہو اے نفس، جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا. ایک دوسری بات، فرشتے دونوں طرف ہیں یا نہیں ہیں؟ نوٹ، سورہ قاف کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں آپ. ہر ایک کی فائل تیار ہو رہی ہے، دائیں بائیں فرشتے ہیں. خیر و شر ہمارا نوٹ ہو رہا ہے. آپ گانا گائے لکھے گا، قرآن پڑھے لکھے گا، گالی دیے لکھے گا، اچھی بات کیے لکھے گا، نماز پڑھے لکھے گا، نماز چھوڑے لکھے گا، حلال حرام، نیکی بدی، اچھا کام برا کام، سب ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. اور بک بن رہی ہے، بک، فائل بن رہی ہے، فائل ہر ایک کی، ہر ایک کی. اور قیامت کے دن اس کی فائل اس کے سامنے. پڑھ لو بھائی، آپ کی فائل ہے، آپ کی کرتوت، آپ کے کام. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. حقیقتیں، اور وہی بات یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. خیر حاضر، آپ کے سارے خیر موجود ہیں. آپ نماز پڑھے، آپ روزہ رکھے، آپ کھانا کھلائے، سلام کیے، مدد کیے، قرضہ معاف کیے، تیمارداری کیے، جنازہ میں شریک ہے، تدفین میں شریک ہوئے، دعائیں کیے، توبہ کیے، استغفار کیے، صدقہ کیے، ماں باپ کی خدمت کیے. سارا خیر آپ کا محفوظ ہے، آپ کے سامنے آئے گا. اور برائیاں بھی، جب بندہ اپنی برائیاں دیکھے گا تو تمنا کرے گا بڑی دوری ہو جائے میری اور اس کے. حدیث قدسی سنی، حدیث قدسی میں تو معلوم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن کر رکھ رہا ہوں. دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ، اے میرے بندو تمہارے سارے اعمال میں گن گن کر رکھ رہا ہوں، پھر قیامت کے دن اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. یاد رکھنے والی حدیث، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو گن گن کر میں رکھ رہا ہوں، اور قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا.
تو جس کو خیر ملے قیامت کے دن وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے توفیق دی اس خیر کی، محفوظ رکھا اس خیر کو۔ اور جس کو دوسری چیز ملی، حدیث میں ورڈ نہیں ہے بری، اس کا نام بھی نہیں لیا گیا، غیر ذالک کہا گیا۔ محدثین کہتے ہیں یہ برائی کی مذمت ہے کہ بری چیز بری ہوتی ہے، اس کو شر لفظ استعمال نہیں کیا، غیر ذالک، جس کو خیر ملے قیامت کے دن وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو کچھ دوسرا ملے، کیا دوسرا؟ شر، تو وہ اپنے نفس کی ملامت کرے، کسی کو کچھ نہ کہے، کیونکہ اس کے کرتوت ہیں، اس کے کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی، سال ختم، اعمال میں خیر شر ہم نے کیا، آئندہ سال آ رہا ہے، کیا نہیں پتہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اللہ نے کیا فیصلہ کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے کیا ارادے ہیں، ہماری کیا پلاننگ ہے۔ یہ سال تو ختم ہو گیا، اس میں ہم نے کیا 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 یاد کیجئے، پورا سال یاد کہاں یاد رہتا ہے۔ اگر میں پوچھوں 2 دن پہلے کیا ناشتہ کیے تھے آپ، 2 دن پہلے وینسڈے کا ناشتہ یاد ہے؟ سوچیں گے آپ پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اعمال کہاں یاد ہے ہمارے، لیکن محفوظ ہیں میرے اور آپ کے۔ اسی لیے برے عمل سے انسان بچے، بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی شے ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے دعوت سینٹر میں بھی ایک بات بتائی تھی، یہاں بھی بتاؤں گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں کہ ہر چیز کا ضائع ہونا 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2 چیزیں ضائع ہو گئیں، سمجھے ہر چیز ضائع ہو گئی۔ 2 چیزیں ضائع ہو گئی تو ہر چیز، 2 چیزیں لاس ہو گئیں، ہر چیز لاس اور برباد ہو گیا۔ نمبر 1 دل کا دل ضائع ہو گیا، نمبر 2 وقت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، علامہ دل کا مطلب اگر دل اللہ کے تعلق سے دور ہے، اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ضائع ہو گیا، خلاص برباد ہو گیا آپ کا دل۔ یہ اصل بربادی ہے، یہاں سے تمام بربادیاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 2 وقت آپ کا ضائع ہو گیا تو برباد ہو گیا، کیونکہ وقت آپ کو دیا گیا، یہ لائف، یہ وقت، یہ سال وقت ہے، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے مثال دی دعوت سینٹر میں، مجھے اچھی لگی، میں نے خود وہ مثال دی تھی۔ اللہ کا شکر کہ دماغ میں اللہ نے وہ بات ڈالی، یہاں بھی میں دوں گا۔ اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے نا نمازوں کی، اذان اور اقامت کے درمیان ٹائم رہتا ہے تھوڑا سا، کچھ منٹ، لوگ آتے ہیں، اللہ نے جنہیں توفیق دی مسجد آتے ہیں، جیب میں فون رہتا ہے، مسجد آتے ہیں۔ بعض لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں پاگل ہیں کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا، بغیر تحیۃ المسجد کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی 2 رکعت پڑھو، تحیۃ المسجد بیٹھنے سے پہلے سنت ہے۔ چلیے بیٹھ گئے، اب امام صاحب آئیں گے تو 15 منٹ 12 منٹ 10 منٹ وقت ہوتا ہے نا منٹوں کا، تو آپ بیٹھ کر فون دیکھتے ہیں، واٹس اپ۔ بعض لوگ ساؤنڈ سائلنٹ پہ کر کے ریل دیکھتے ہیں، بعض لوگ فیس بک پہ کچھ نئی چیز آئے گا دیکھتے ہیں۔ ارے 15-10 منٹ مسجد میں بیٹھے، حد ہے نہیں، حد مسجد میں بیٹھے وقت کیسے برباد کر رہے ہیں۔ ارے فون گھر میں رکھ کے آؤ، ضروری ہے جیب میں رکھ کر آنا، اور یہ جو 10 منٹ 15 منٹ بنا کچھ پڑھ لو، 2 رکعت اور پڑھ لو، یہ 2 رکعت تمہیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ تلاوت کر لو، کچھ ہاتھ اٹھاؤ، دعائیں کر لو اللہ سے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن نہیں فون، وقت ضائع ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، غلط ہے۔ مسجد میں بھی، مسجد کی مثال، مسجد عبادت کی جگہ ہے نا بھائی، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے، درس سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، یہ مسجد اس لیے عبادت ہو۔ وہاں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے فون میں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اقامت ہو گئی جیب میں رکھ لی، اس کے سلام پھیرے، مسجد سے نکل کے ابھی باہر نہیں گئے، جاتے جاتے بھی فون، ٹو مچ، کتنا برباد کر کے رکھ دیا اس نے ہمیں۔ تو ایسے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ آپ 10 منٹ میں کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے آپ 10 منٹ میں کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ 5؟ ایک آیت میں کتنے ورڈز ہوتے ہیں، کتنے حرف ہوتے ہیں، لیٹرز، ہر حرف پر آپ کو ایک نیکی، 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ 10 منٹ برباد کر لیا آپ اپنا۔ ٹائم کی قدر کریں میں اور آپ، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا وقت عبادت پہ گزرے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک حدیث، یہ بھی یاد رکھنے والی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایسا پکڑا میرے کندھے کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں کو، دونوں کندھوں کو ایسا پکڑ کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے اجنبی ہو، ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، یہ اجنبی ہو تم یا مسافر۔ اجنبی آدمی کیسے رہتا ہے کسی جگہ؟ اجنبی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا اپنا وطن نہیں ہے، اپنا گاؤں، اپنا شہر نہیں ہے، وہ آیا اجنبی ہے وہاں۔ تو اجنبی مختصر اپنی چیزوں کو رکھتا ہے۔ مسافر کیسا رہتا ہے؟ جب آپ ٹریول کر کے کسی جگہ جاتے ہیں، کسی سٹی یا کسی کنٹری، تو وہاں آپ کا جو سٹے ہوتا ہے وہاں ٹریولنگ میں، کیسے رہتا ہے وہ؟ ایسے زندگی دنیا میں گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھے، اور کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب تمہاری زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھنا، موت سے پہلے زندگی کے ہر سیکنڈ کو غنیمت سمجھنا، کیونکہ اس میں آپ کر سکتے۔ سالم بھائی کے والد کہاں ہیں اب اس وقت؟ تدفین، عصر یا مغرب میں ملانے والے ہیں ان کو مارکس کے شاید قبرستان میں۔ خلاص ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک رکعت وتر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک رکعت وتر ہوتی ہے، 3 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ منہ سے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موت آ چکی ہے، ختم زندگی۔ میں اور آپ بولیے، منہ کھولیے، سبحان اللہ بولیے بھائی، اور یہی موت نہ ہو جائے بھائی ہماری، بول سکتے ہیں تو بولتے رہیے نا۔ پھر فون کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ یہاں سے سبحان اللہ بولتے ہوئے جا سکتے، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کل میں وہ جو درس کی تیاری کر رہا تھا، کوئی ایک اچھی حدیث ملی بھائی کل، وہ جس میں یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات بڑی فضیلت ہے اس کی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ایک حدیث میں، الفاظ یاد نہیں آ رہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے جو کل میں شام میں دیکھ رہا تھا حدیث کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو نہ ہو تبھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کو غنیمت سمجھیں، نیکیاں کریں، نیکیوں کی عادت ڈالیں۔ اس نے ہمارا بہت سارا وقت لے لیا ہے۔ بی کیئرفل، بچ کے رہیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ فون نے بڑا وقت ہمارا لے لیا ہے۔ پہلے کے جو لوگ تھے، میں نے بتایا، جو 50 سال 60 سال کے ہیں اس وقت، آج سے 25 سال 30 سال پہلے فون نہیں تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بوڑھے ہیں جو اس وقت بوڑھے ہیں، بوڑھے لوگوں کی بات کرو، بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں دعائیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ جب سے یہ بلا آئی، ان کے ہاتھوں میں بھی یہی، وہ ہیں ضعیف لیکن اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ریلز، 1 گھنٹہ ختم، 2 گھنٹہ ختم، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے۔ یوٹیوب دیکھنا ضروری۔ آج صبح سے، میں ایک بات بولنا چاہیے، کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی؟ 1:22 آج صبح سے اب تک کتنی آیتیں پڑھے آپ؟ آج واٹس ایپ دیکھے نہیں دیکھے؟ ہاتھ، اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیے وہ لوگ جنہوں نے صبح سے اب تک واٹس ایپ نہیں کھولا، کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھائیں گے شاید۔ یہ بچے ہیں بیٹے، آپ لوگوں کے پاس فون نہیں رہتے ہیں، چھوٹے ہیں، 2 بچے ہاتھ اٹھائے، نہیں اچھی چیز ہے بیٹے، بڑے ہاتھ اٹھائیں۔ صبح سے اب تک آپ نے کھولا بھی نہیں واٹس ایپ، ہاتھ کوئی بڑے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے۔ قرآن کتنے لوگ پڑھے صبح سے اب تک؟ اچھا ہاتھ اٹھے، میں نے نہیں کہا پورے ہاتھ نہیں اٹھے۔ واٹس ایپ کے لیے ایک ہاتھ بھی، ایک صرف وہ ہاتھ اٹھا ہے، نہیں دیکھے نا صبح سے؟ کیا خراب ہو گیا کیا؟ پوچھ رہا ہے، چل رہا ہے، فون بھی ہے، نیٹ ورک بھی ہے، مبارک ہو بھائی، صبح سے اب تک نہیں دیکھی۔ ہمارا کوئی دن دیکھیے، اتنی پبلک میں ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے میں صبح سے اب تک واٹس ایپ نہیں دیکھا، اس کا مطلب باقی کے لوگ دیکھیں۔
اور قرآن پورے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے. کیا مطلب اس کا؟ واٹس اپ سب دیکھے، قرآن کوئی نہیں پڑھے. قرآن کم لوگ پڑھے. کیوں بھائی، کیوں نہیں پڑھے قرآن؟ اچھا قرآن پڑھنا، ہاں وہ تو مسجد میں وضو، ارے واٹس اپ ہے اس میں، قرآن نہیں ہے ڈاؤن لوڈ. یا شیخ عیب، آپ کے فون میں قرآن نہیں ہے؟ ارے بھائی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ قرآن اگر نہ ہو تو کر لیں، ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو انسٹال کر لیں ایپ کو قرآن کی. صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، ترجمہ تفسیر اپنی صرف قرآن، تاکہ آپ پڑھیں کھول کر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس کیسی زندگی ہے کہ صبح اٹھ کر واٹس اپ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے. سونے سے پہلے واٹس اپ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے. صبح اٹھنے کے بعد آپ حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھ رہے. سونے سے پہلے حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھ رہے. کیا بولتے ہیں؟ ایڈکٹ بولتے ہیں نا. ایک ہوتا عادی، پہلے کیا تھا؟ ڈرگس، شراب کے عادی. اور شراب کا عادی ہے بھئی آدمی، ڈرگس کا عادی ہے. آج یہ دشمنان اسلام نے ہمیں ان چیزوں کا کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کا عادی بنا دیا ہے. یہ عادت چھوڑنا ہے، اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں ابھی سے. اب بولو آج میں نہیں دیکھتا، خلاص. آج ابھی سے آپ عصر تک مت دیکھیے. کوئی کال آئے تو مجھے بولیے آپ کیسے ہمت ہوئی آپ کی، آپ نے کیوں فون نہیں دیکھا. کوئی کال کرے گا، یا آفس والے اگر آپ کو نکال دیں، آج چھٹی ہے آپ کی، آپ کو نکال دیں گے آفس والے آج. کیا آپ رات تک کیوں واٹس اپ نہیں دیکھے، فیس بک کیوں نہیں کھولے؟ آپ کوئی نہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسے بنا دیا ہے کہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت افسوس کی بات ہے کہ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو آخرت میں گھر نہیں بنا رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہاں گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں کا گھر آپ کو چھوڑنا ہے، وہاں کا گھر ہمیشہ کے لیے ہے، یا جنت یا جہنم. لہٰذا اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور ایک میٹنگ کریں اپنی بیوی کے ساتھ. آج دیکھو وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، بولتے نو اسکرین ڈے، فرائیڈے نو اسکرین ڈے بنائے ہوئے. مجھے اچھا لگا بہت. میں شاید تیسری چوتھی بار یہ کہہ رہا ہوں یہ بات. ہمارے ایک شاگرد اس وقت موجود ہیں یہاں پر. انہوں نے کہا میں اور ہماری بیوی بچے ہم لوگوں نے طے کیا فرائیڈے نو اسکرین ڈے. آپ لوگوں کے پاس بھی ہے کیا ایسا؟ نہیں نہیں، ایوری ڈے اسکرین ڈے، ایوری ڈے اسکرین ڈے ان آور ہوم. نہیں نہیں، فرائیڈے نو اسکرین ڈے بنا دیں آپ. پہلی مائیں اپنے بچوں کو وقت دیتی تھیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن اب نہیں. چھٹی میں بھی نہیں، ٹریولنگ میں بھی نہیں، ٹائم ہو تب بھی نہیں. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں ایک فون، اس کے ہاتھ میں ایک فون، ہمارے ہاتھ میں فون. بیگم کے پاس ان کا فون، اس میں وہ لگی ہوئی ہیں، ہم اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں. بیٹا ہمارے اپنے فون میں لگا ہوا ہے، بیٹی ہماری اپنے فون میں لگی ہے. ان سب کو ڈالیں وہاں. ارے میں دیکھیے آپ، غیر مسلمین کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اس نے جو ہے جنریشن کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آنکھوں کی بیماریاں آ رہی ہیں، ذہن خراب ہو رہے ہیں بچوں کے. پیرنٹس شکایت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز شکایت کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں لوگ، سب عقل مند لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ برباد کر رہا ہے جنریشن. لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین سے جوڑیں اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو کہے آج رکھو، میں بھی نہیں رکھوں گا فون. آپ پریکٹیکل بنے، ہم لوگ پریکٹیکل بنے. فون خلاص، چلو آ جاؤ سب بیٹھو، بات کریں گے ہم آپس میں. آج چھٹی ہے نا، بیٹھیے بات کیجیے. چلو باہر جا کے آئیں گے، سارے فون گھر میں. باہر جائیے آپ. کوئی مجلس، کوئی نہ مسجد، نہ میٹنگز، نہ ریسٹورنٹس، نہ ہمارا بیٹھنا آپس میں، نہ گھر ہمارے بچے ہوئے اس بلا سے. ہاں ٹھیک ہے، میں بات عام کر رہا ہوں، اس میں خیر بھی ہے. ابھی جیسے یہ فیس بک پر لائیو کر رہے ہیں نا ترجمہ، یہ فیس بک پر لائیو ہو رہا ہے ترجمہ. مکسلار پر بھی لائیو سن رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، فائدے والے میں چیزوں میں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ استعمال شر میں ہوتا ہے اس کا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. اپنے بچوں کو بھی فائدے کے لیے استعمال کرائیں، کوئی حد نہیں. اور باقی جو شر میں استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت دے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے گھر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جیسے ہم دنیا میں اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ 2 کمرے کا کیوں نہ ہو، ایک گھر ہمارا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فکر ہمیں جنت کے گھر کی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس سے جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.
اللہ آنکھیں کھولنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، اپنے بیوی بچوں کو فون کے یا سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سال ختم ہو رہا ہے، آئندہ سال تیرے فیصلے تو جانتا ہے کہ کیا فیصلے تو نے ہماری زندگیوں کے لیے کیے ہیں. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے، نیکیاں کرنے والا ہم سب کو بنا دے، گناہوں سے ہم سب کو بچا دے، جنت الفردوس میں ہماری جگہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.